50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو گننے میں ڈنڈی اور ڈنڈے مارے جا رہے تھے. اس کی شدت کو ہم نے کم کیا، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ تیاری اس بات کی تھی کہ کراچی کی آبادی جو کہ پچھلے مردم شماری میں تقریباً 1 کروڑ کم دکھائی گئی تھی اور 1 کروڑ 60 لاکھ دکھائی گئی تھی، وہ بھی اپریل 2023 میں تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ کرنے کی سازش مکمل ہو گئی تھی. ہم نے تقریباً 75 لاکھ کراچی کے لوگوں کو بازیاب کروایا ہے. پاکستان کی مردم شماری، پاکستان کے سینسس کے ڈیٹا بینک میں ان کو جمع کروایا ہے. تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کو وہ مینڈیٹ جو ہم نے واپس لیا ہے اس کو دوبارہ اس کے ذریعے عوام سے کنیکٹ ہو کر، کیونکہ گزرے ہوئے 10 سالوں سے جو غیر اعلانیہ پابندی تھی، ایک طرح سے قدم قدم پہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی، اس کی شدت میں کمی آئی ہے. تو کراچی کے لوگ نکلے ہیں اور اپنے لوگوں کو، جن کو 30 سال سے وہ مینڈیٹ دیتے رہے ہیں، وہ مینڈیٹ دوبارہ ریوائیو ہوا ہے. ہماری خواہش تھی کہ ہم اس پہ زیادہ کام کرتے اور حکومت کی انڈائریکٹلی مدد کرتے بحرانوں سے نکلنے کے لیے. لیکن بڑی ہم سے یہ بار بار کہا گیا، درخواست کی گئی کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایم کیو ایم کیبنٹ میں بھی نظر آئے. تو فی الحال ہم نے اس درخواست کو ہمیں لگا کہ ہمیں اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، لیکن ایم کیو ایم کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ اس پورے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں لوگوں کے پاس جا کر پاکستان کو ایک جینون شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کی جانب دوبارہ موڑا جا سکے. بھائی یہ بتا دیے کہ ایم کیو ایم کی یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ تجویز گفتہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے فیصل بارڈر کے ایم کیو ایم کے لوگ بن رہے ہیں، اور بتایا ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پوری سپورٹ کرے گی فیصل بارڈر. جناب فیصل واڈا صاحب نے پوری سپورٹ کی کوئی درخواست نہیں کی ہے جناب. ان کے پاس کوئی پروپوزر سیکنڈر کی انہوں نے درخواست کی تھی، ہم دے سکتے تھے، ہم نے دے دیا ہے. اس میں کوئی ہمارے اصولی موقف پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن انہوں نے کم سے کم ہم سے مکمل سپورٹ کا تقاضا بھی نہیں کیا. انہوں نے تقاضا ہی نہیں کیا ہے، اگر کر دیا تو وہ پھر بات کریں گے ہم اس پر. جس طرح تقسیم ہوئی تھی سینٹ کے الیکشن کے معاملے پر، آج پھر وہی سینٹ کے الیکشن ہے اور تقسیم کی واضح تو نہیں، لیکن نہیں، آپ وضاحت سے کہیں بیان کر دیجئے گا تاکہ ہمیں بھی اطلاع مل جائے اس بات کی. جی یہاں پہ چند روز پہلے ملازمین نے احتجاج کیا تھا، پی ٹی آئی کا کہ ملازمین انہیں سیلری نہیں مل رہی، تو کیا یہ مسئلہ میں آج اسپیشلی اسی لیے آیا ہوں کیونکہ سیکریٹری نہیں تھے بہت کئی مہینوں سے وہاں پہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. وہ کل انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے، اور یہ بات آ کے آج یہاں کے جو ملازمین ان کو بھی بتا دیں گے. اچھا یہ بتائیے گا، جب آپ نے وزارت سنبھالی ہے، ایک وزارت جو ایم کیو ایم کو کی گئی، مطالبے بہت ہیں ایم کیو ایم کے، تو اس کے بعد جو اطلاعات آئیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو یہ کس حد تک یعنی کہ اس میں صداقت ہے؟ اور دوسری یہ کہ یہ اطلاعات تو ایم کیو ایم کے پاس سے جو ایم کیو ایم مضبوطی سے اپنی جانب بڑھے گی، اطلاعات آتی رہیں گی. رابطہ کمیٹی دوبارہ کب تشکیل دے؟ اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا. اچھا خالد بھائی یہ بتائیے گا، تعلیم کے نظام کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان ہم نے دیکھا کہ آواز اٹھاتی رہی ہے، 9 میٹرک کے بچوں کو بھی جو ہے 70% بچے فیل ہو گئے، تو اس حوالے سے کیا کریں گے؟ اچھا، 2 باتیں ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیوالو سبجیکٹ تھا، لیکن کیونکہ پالیسی میٹرز ابھی بھی بڑے اہم ہیں پاکستان میں، تو ایجوکیشن کی منسٹری اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری مل کر وہ علم نافع جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. اس وقت ایک جانب یورپ میں ایجنگ کنٹریز ہیں جہاں آبادی کم ہو رہی ہے، ترقی کی رفتار کم نہیں ہو پائی ہے. دوسری طرف پاکستان جیسا ملک ہے جہاں کہ ابھی بھی تقریباً 65% آبادی
30 سال اور اس سے کم لوگوں پہ مشتمل ہے. یہ ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں جو مالی بحران ہے, سماجی بحران ہے, بے روزگاری ہے, اس سب کا حل یہ ہے کہ ہم انٹر کے ایسے نوجوان جن کی میتھ اور انگلش اچھی ہے, انٹر سے لے کے چاہے وہ آئی ٹی کا گریجویٹ ہو, پی ایچ ڈی ہو, ہم سب کو 1 سال کا ایک ایسا انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرا دیں جس سے نہ صرف وہ پاکستان کی ضرورت بلکہ عالمی ضرورت کو بھی پورا کر سکیں. ہمارے 10 لاکھ لڑکے ٹرین ہو کے آنے والے 1-2 سالوں میں اگر پاکستان سے نکلیں گے تو وہ کسی بھی طرح سے برین ڈرین ہونے کی بات نہیں ہوگی بلکہ برین ٹرین ہونے کی بات ہوگی. 10 سال یہ نوجوان جائیں گے, پاکستان کو رقم بھیجیں گے, اور اس کے بعد 10 سال ایسے دنیا میں جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی لیڈنگ کنٹریز ہیں وہاں سے واپس آ کے پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنے میں بھی مدد کریں گے. ایم کیو ایم نے جو منسٹریز مانگی تھی اتنی تو ملی نہیں. آپ لوگ تقریباً 17 سیٹوں کے ساتھ جو ہے قومی اسمبلی میں ہمیں سیٹ تھی آپ کی. گورنر سندھ کا جو معاملہ تھا اس میں بھی کہہ رہے تھے پہلے اپنی نگرانی کرا دی گئی تھی, اس کے بعد بیچ میں بات گڑبڑ ہوئی, تو اب کیا کہا گیا ہے ایم کیو ایم کو, کیا سندھ میں ایم کیو ایم کا ہی گورنر ہوگا؟ دیکھیے 2 بات یہ ہے, نہیں ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی نام نہیں دیا ہے. ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ آپ موجودہ گورنر صاحب ہمارے نامنیز تھے. اب یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہم نے ایز سچ کوئی ڈائریکٹلی مطالبہ نہیں رکھا, نہ حکومتوں کے حوالے سے رکھا تھا, وزارتوں کے حوالے سے رکھا تھا. یہ بات بڑی وضاحت سے کر دوں, ہم ایک بار بھی پاکستان مسلم لیگ کے پاس وزارتوں یا گورنرشپ کے لیے نہیں گئے تھے. ہم ان سے ان کی حکمت عملی اور آگے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہے یہ پوچھنے اور اپنی مدد اور اپنا تعاون پیش کرنے کے لیے گئے تھے. یہ حکومت میں شامل ہونے کی درخواست خود پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے آئی ہے. گورنر کی بھی ہم نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پہلے طے ہو چکا ہے کہ گورنر سندھ کے شہری علاقوں کا ہونا چاہیے اگر وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے شہری علاقے کا نہیں ہے. تو اس پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ہم نے ان میں سے کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ملک جو معاشی بحران ہے, ساتھ ساتھ سیکورٹی کے بھی واقعات ہوتے ہیں, افغانستان سے بھی اٹیک ہوئے, یہاں سے بھی کچھ اطلاعات ہوئی, تو اس تمام بحران سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتحادی حکومت ہے یہ نمٹ پائے گی, اور جو عالمی پریشر ہے خاص طور پر جو ابھی سائیکل کے معاملے پر جو امریکہ میں بھی پریس کانفرنس ہوئی, تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال اس پریس کانفرنس سے تو پریشر سے نکلنے میں مدد ملی ہوگی, پریشر بڑھا تو نہیں ہوگا. باقی جب انتخابات کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے تو وہاں سے جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹھیک کریں اگر کوئی ایسے امکانات ہیں. ہاں, اگر ہم سب نے اپنی سیاست پر اپنی ریاست کو ترجیح دی تو ہم اس بحران سے نکل جائیں گے. سر کراچی کے جو سرکاری اسکول ہیں اس میں انرولمنٹ تو بڑھ گئی ہے مگر کلاسز کی بہت کمی ہے. 200 طلبہ جو ہے وہ ایک کلاس میں پڑھنے پر مجبور ہے, اور ملٹی میڈیا کا بھی کوئی سسٹم. میرا خیال ہے 15 سال سے جو سندھ حکومت تھی اس نے نشانے پہ رکھا ہوا تھا سندھ کے شہری علاقوں کو, خاص طور پہ اس کی تعلیم پر. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت اس بحران سے نکالنے کے لیے وفاق اپنا رول ادا کرے, اور ہم انشاءاللہ یہاں پر سندھ کے اندر بھی دانش اسکول بھی کھولیں گے, اور وفاق کی بہت ساری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو سے تعلق رکھنے والی اسپیسیفک اور اسپیشل یونیورسٹیز ہیں ان کے قیام کی بھی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ.